بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے ایک حصے کی وضاحت گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے کی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام نقل فرمایا کہ جب وہ دونوں ہی غار میں تھے تو انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی، اپنے ساتھی، اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار فرفعت رأسی فإذا انا بأقدام القوم۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب ہم دونوں ہی غار میں تھے تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا غار کے دھانے پر، تو ان دشمنوں کے جو تعاقب کر رہے تھے ان کے قدم نظر آنے لگے، ان کے پیر نظر آنے لگے۔ تو تب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کیا کہ لو ان بعضهم تأتأ بصره رآنا، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان دشمنوں میں سے کسی نے اپنا سر جھکا کر ایسے نیچے دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں گزشتہ جمعے آپ کے سامنے وعدے کر چکا ہوں، وہ لوگ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ایمان تک کی نفی کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان پر نفاق کی تہمت لگاتے ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا کوئی فرد نہیں تھا سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، معنا کا لفظ استعمال کیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نفاق تو دور کی بات ہے، عملی کمزوری بھی ہوتی، اعمال کے اعتبار سے بھی اگر وہ اس لائق نہ ہوتے تو اللہ کے نبی کو کلام کرنا آتا ہے، اللہ کے نبی کو بات کرنا آتا ہے، اللہ کے رسول یہ نہ فرماتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ یہ فرماتے کہ اے ابو بکر غم نہ کیجئے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ نہیں کہا، ہمارے ساتھ کہا، دونوں کو شامل کیا۔ عربی زبان میں معنا کا لفظ ہے، اور اس فرق کو سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھیے سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، ان کی قوم کے ساتھ بھی، جب وہ فرعون کے ظلم و ستم سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر چھوڑ کر جا رہے تھے، جب تک فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے اپنا لاؤ لشکر جمع کیا، تعاقب کیا، پیچھے چلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کافی آگے نکل چکے تھے، لیکن
جب فرعون کا لشکر تعاقب کرتا ہوا نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی آیت 61-62 آیت نمبر 61 اور 62 میں اس بات کو بیان فرمایا کہ فَلَمَّا طَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، ان کے صحابہ تھے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، کیونکہ وہ پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ فرعون نے ان کو غلاموں کی طرح رکھا ہوا تھا، ان پر ہر طرح کا ظلم کرا کرتا تھا، وہ ڈرتے تھے ان سے۔ فوراً ان کی زبان سے یہ نکل آیا کہ ہم تو پکڑے گئے، آپ اللہ کے آسرے پر، اللہ کے نام پر ہمیں لے جا رہے ہیں، لیکن ہم تو پکڑے گئے۔ انہیں اپنے پکڑے جانے کا غم ہوا، اپنے پکڑے جانے کی پریشانی ہوئی، اللہ نے وہی الفاظ بیان کیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ابو بکر صدیق سے ڈرتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، حالانکہ وہ بھی صحابہ تھے، اگر ان میں صلاحیت نہیں تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہی الفاظ بیان کیے، بعض جگہ ان کی تعریف بھی کی ہے۔ اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ اللہ کا کوئی نقصان کر دے گا۔ یہ ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ سمجھے کہ یار کیا اللہ تعالیٰ بھی واضح نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ بھی وضاحت نہیں کر پائے؟ کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہوا، اللہ کو بھی علم نہ ہوا۔ اب دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا، اصحاب موسیٰ نے یہ کہا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے کام سے، تو اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو قوم کے ساتھ تھے، قوم کی رہنمائی فرما رہے تھے، ایک طرح سے ان کے لیڈر تھے، قائد تھے، ان کے سپہ سالار تھے، فوراً سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا، ہرگز نہیں، ہم پکڑے جانے والے نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ معیہ کا لفظ استعمال کیا جو واحد کے لیے آتا ہے، جو اکیلے کے لیے آتا ہے، فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا، مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، اپنے پیغمبر کی محبت کے اعتبار سے، اپنے پیغمبر کے ساتھ جان نثاری کے اعتبار سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس مقام پر فائز نہیں تھی جس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو رکھا تھا۔ سورۃ الحج آخری آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا۔ یہ صحابہ کا تذکرہ ہے سورۃ الحج کی اس آیت میں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، اس کے اندر جہاد بھی شامل ہے، قتال بھی شامل ہے، دعوت اللہ بھی شامل ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی شامل ہے، فرمایا نیک اعمال بھی شامل ہیں، اللہ کے راستے میں کوشش کرو۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ اجتباء کے معنی ہوتے ہیں چننا، منتخب کرنا، چننا، سلیکٹ کرنا۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلیکشن ہو، تمہیں اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، چن لیا ہے، خاص کیا ہے۔ صحابہ کرام سے خطاب ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، تم اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو، دین میں اس نے تم پہ کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ان کا طریق ہے، جس اللہ نے تمہارا نام اس قرآن میں بھی اور اس قرآن سے پہلے بھی مسلمین رکھا، فرما بردار رکھا، تم فرما برداری اختیار کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔
تو میرے بھائیوں، صحابہ اللہ کا انتخاب تھے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ بھی کہہ سکتے تھے علیہ السلام، لیکن میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر منتخب فرماتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو کلام کا اسلوب بھی معلوم ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کلام کو کیسے استعمال کیا جائے، الفاظ کو کیسے استعمال کیا جائے، جس کی جتنی قابلیت ہو اس کے مطابق وہ بات کیا کرتے تھے. تو اس موقع پر جب قوم کے اندر صلاحیت نہیں تھی، بنی اسرائیل کے اندر صلاحیت نہیں تھی، موسیٰ کی قوم میں صلاحیت نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہنے کو وہ کہہ سکتے تھے، کیونکہ یہاں معیت سے مراد اللہ کی تائید ہے، اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی مودت ہے، اللہ کی قربت ہے، جو ان کو حاصل نہیں تھی، جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی. لیکن جب باری آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے اکلوتے ساتھی کی، وہاں بھی جان کا خطرہ تھا، یہاں بھی جان کا خطرہ ہے. وہاں بھی وہ پریشان تھے، لیکن کہہ رہے تھے انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے. ہم یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پکڑے گئے، بلکہ غمگین ہیں. اور لوگ تو تانے کرنے والے کبھی تان سے بات نہیں رکھ پاتے، کینہ رکھنے والے سیدھی بات کا بھی ٹیڑھا مفہوم ہی لیتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ان لوگوں میں سے بعض نے یہ بکواس تک کی کہ ابو بکر ایسے زور زور سے بول رہے تھے تاکہ وہ سن کر غار میں نبی علیہ السلام کو پکڑ کر قتل کر دیں. استغفر اللہ. حد ہوتی ہے کینے کی، حد ہوتی ہے بغض کی. اگر ابو بکر ایسے تھے تو اللہ کو نہیں پتا چلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا. اللہ کے رسول اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں. چلو کہہ سکتے ہیں تسلی دینے کے لیے کہہ دیا کہ جی اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہہ دیا تسلی دینے کے لیے. تو غار میں 2 ہی لوگ تھے نا، صرف 2 لوگ تھے. اللہ نے اسے اپنے قرآن میں بیان فرما دیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پتا چلے کہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیفیت کیا تھی. وہ اپنی ذات کے لیے پریشان نہیں تھے. اگر اپنی ذات کے لیے خطرہ محسوس کرتے، جیسے کہتے ہیں وہ ڈر رہے تھے، تو ڈر کس کا تھا؟ دشمنوں کا. دشمن کیوں مار رہے تھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دشمن کیوں مارنا چاہتے تھے؟ اسلام کی وجہ سے. ایک طرف تم کہتے ہو کہ ابو بکر منافق تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو تمہارا یہ کہنا کہ وہ ڈر گئے تھے یہ بھی ان کی شان و عظمت بیان کرتا ہے. انہیں جان کا ڈر تھا تو کس سے تھا؟ اسلام دشمنوں سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے ان سے ڈر تھا. ان کے ڈر کی وجہ یہی تھی کہ کافر مار ڈالیں گے. اگر مان لیا جائے، اگر فرض کیا جائے کہ واقعی ڈر رہے تھے، حالانکہ یہاں ڈر کے لفظ نہیں ہے، ڈر کے لیے عربی زبان میں خوف کے لفظ آتے ہیں، اور قرآن مجید نے دونوں کو ساتھ ساتھ بھی جگہ ذکر فرمایا. جب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے بارے میں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا. غم، خوف اور حزن یہ 2 الگ الگ چیزیں. غمگین تھے. اگر تم یہ کہتے ہو تو یہ بھی تمہارے خلاف جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمنان اسلام بھی جانتے تھے کہ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں، اسی لیے تو ان کی جان کے دشمن تھے نا. یہ بھی ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. جتنا گھما سکتے ہیں، جتنے اینگل سے یہ گھماتے ہیں، اللہ کی قسم ہر اینگل سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت قرآن کی اس آیت سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے ثابت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں فرمایا جب صرف 2 لوگ تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. اور آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. کس سورت کی آیت ہے؟ سورہ توبہ کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی ہے، آیت نہیں سورت، وہ سورہ توبہ ہے. آخری سورت کون سی نازل ہوئی ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی تمام احادیث صحیح ہیں، صحیح بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں. سب سے آخری سورت ہے، سب سے آخری. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری سال میں بھی شمار کی جائے، 10 ہجری کو بھی 23 سال گزر گئے ابو بکر کو،
23 سال ایمان کی حالت میں. اگر نعوذ باللہ تمہاری تہمتوں کے مطابق ابو بکر منافق ہوتے، تمہارے کینے کے مطابق ابو بکر منافق ہوتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر تمہارے بغض کے مطابق، تمہارے بہتان کے مطابق ابو بکر ایمان پہ نہ ہوتے، اب تو اللہ بیان نہ فرماتا. یا تم کہو گے پھر بعضوں میں ان کے بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ اللہ کو بدعہ ہو گیا، بدعہ ہو جاتا ہے، مطلب پہلے پتہ نہیں ہوتا، بعد میں جب معاملہ ظاہر ہوتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے. استغفر اللہ واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور. فرمایا تم اپنی بات کو چھپا کر کہو، آہستہ سے کہو یا بلند آواز سے کہو، رب کریم سینوں کے راز جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان، سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا وسوسے اٹھتے ہیں. ارے وہ وسوسوں سے بھی واقف ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. وہ ذات کریم جو آنکھوں کی خیانت سے بھی، آنکھوں کے اشارے سے بھی واقف ہے. ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر تعریف کر دی، آنکھ سے اشارہ بھی کر دیا، اور سامنے والا جس کی منہ پہ تعریف کر رہے ہیں بظاہر اس کو ایسا محسوس کروا رہے ہیں کہ ہم آپ سے بہت خوش ہیں، ترچی آنکھوں سے دوسرے ساتھی کو دیکھ کر ایسے کر دیا، کسی کو پتہ نہیں چلتا. لیکن اللہ آنکھوں کی اس خیانت سے بھی واقف ہے، اور جو سینے چوباتے ان سب سے واقف ہے. تو سب سے آخری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت بیان فرما کر، یہ شان بیان فرما کر کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اس بات پر گویا مہر ثبت فرما دی کہ ابو بکر آخر وقت تک ایمان پر قائم رہے. کہیں ان کے ایمان میں جنبش نہیں آئی، لڑکھڑاہٹ نہیں آئی، کہیں انہیں پچھتاوا نہیں ہوا، ہر موقع پر وہ ایمان پر قائم تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ان ساتھی کے لیے کہ آپ کہیے اپنے پیغمبر اپنے ساتھی سے کہیے کہ لا تحزن، غم نہ کرو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اپنے پیغمبر سے کہلوایا؟ اس لیے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، نبی جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ وحی سے بیان کرتے ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اللہ نے آخری صورت میں اس کو نازل فرمایا. اس واقعے کو پہلے بھی نازل کر سکتا تھا، اس واقعے کو اللہ پہلے بھی بیان فرما سکتا تھا، لیکن آخر صورت میں اس کو بیان فرما کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو بکر کی شان و عظمت پر، ان کے مقام و مرتبہ پر، ان کے ایمان و اخلاص پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا مہر ثبت فرما. اب اللہ کا ٹھپا کوئی نہیں مانتا تو ہم کہیں گے اس کے دل پہ ٹھپا لگ چکا ہے، گمراہی کا، بے نوری کا، بے ہدایتی کا، اسلام دشمنی کا، کفر کا، نفاق کا، اس کے اپنے دل پہ ٹھپا لگا ہوا ہے جو اللہ کے مہر شدہ بات کو، اللہ کے ٹھپے لگے فتوے کو نہیں مانتا. اللہ کی بات ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے. اور پھر اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ نبی نے یہ تو فرمایا ان اللہ معنا. ابو بکر کہہ دی، ابو بکر غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بھی قرآن نے بڑے کھول کھول کر بیان کیا ہے. میں انشاءاللہ ابھی بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو، شان و عظمت کو قرآن کے مطابق مانیں، اور کسی بہکانے والے، گمراہ کرنے والے، فاسد خیال لوگوں کو جو جھوٹے سچے قصے سنا کر، جھوٹے قصے سنا کر اور سچے قصے بات کو ہیر پھیر کر کے سنا کر کے ایسے لوگوں کے ایمان پر کلام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں پر ذرا دھیان نہیں دینا چاہیے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل
ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس چیز کو بیان کیا. سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل کی آیت 128 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر سے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ابو بکر کے ساتھ بھی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں. تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. سورۃ النحل کی آیت 128 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہوں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو تقوی شعار ہو، جنہوں نے تقوی کو اپنایا ہو، پرہیزگاری کو اپنایا ہو. اور تقوی کا خلاصہ کیا ہے، تقوی کے معنی کیا ہے؟ بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں. اس کا سب سے جامع معنی مقصد جو بیان ہوا وہ ان الفاظ میں کہ الامتثال لأوامر اللہ ورسولہ والاجتناب ما نهى اللہ عنہ ورسولہ. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے. تو اللہ کن کے ساتھ ہے؟ کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو رسول کے فرما بردار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرنے والے ہیں، بات ماننے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون، اور جو نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، محسن ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. محسن اسم الفاعل استعمال کیا، اور اس میں بھی ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی جو ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. اور اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، محمد رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا. معلوم ہوا کہ ابو بکر الحمدللہ متقی بھی تھے، محسن بھی تھے. سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے رسول ابو بکر کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ قرآن میں ہی بیان فرماتا ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے. کن کے ساتھ ہے؟ مومنین کے، یعنی اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی تائید، اللہ کی رحمت کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ مومنین کو. کن کو حاصل ہوگی؟ مومنین کو، ایمان والوں کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مومن، محسن اور متقی ہونے کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن کے خلاف جو کوئی بھی بیان کرے گا اس کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ سمجھ سکیں تو سمجھیں، اس کے بعد کی حیثیت گوز شتر کی مانند ہے. گوز شتر کی مانند. جس کو سمجھ میں نہ آئے پوچھ لے کہ گوز شتر کیا ہوتا ہے. کو کہ آپ صبر کیجئے، وہ فرمانے لگی کہ جائیے اپنا کام کیجئے. آپ پر گزری ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا، آپ پر گزری ہو، تم کو نہیں پتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ خاتون نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے نبی ہیں جو مجھے صبر کی تاکید فرما رہے ہیں، صبر کی نصیحت فرما رہے ہیں. ان کی زبان سے یہ بات نکلی، غم میں تھی، پریشانی میں تھی، الجھن میں تھی. اور سبھی جانتے ہیں ماں اور بیٹے کا تعلق کیا ہوتا ہے. وہ باپ کے دل پر بھی کم نہیں گزرتی، باپ کا دل بھی کم پریشان نہیں ہوتا اولاد کی مصیبت پر. لیکن ماں تو پھر ماں ہے نا، ماں تو پھر ماں ہے. اور ماں سے زیادہ اپنی اولاد سے کون محبت کر سکتا ہے؟ ماں سے زیادہ جھوٹ ہے اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے علاوہ. مخلوق میں ماں کے علاوہ کوئی بھی ماں سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کر سکتا. اس کے بعد جس کا درجہ ہے وہ باپ ہے. باپ، ماں باپ کی قدر کرو، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کسی نے اس خاتون سے کہا جانتی ہیں یہ کون تھے؟ آپ کو معلوم ہے یہ کون تھے جو آپ کو صبر کی نصیحت فرما رہے تھے اور آپ نے جواب میں یہ بات کہی؟ مجھے تو نہیں معلوم. خاتون نے کہا
فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دوڑتے ہوئے آپ کے گھر پہنچی, عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الآن اصبر, اب میں صبر کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى, صبر جو ہے مصیبت کے فوراً پہنچتے ہی صبر کرنے کا نام ہے, اس چیز کا نام نہیں. عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تکلیف پر, شدت پر, بیماری پر, آزمائش پر, اپنے اولاد کی بیماریوں پر, ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا, یہ بھی صبر ہے. اور صبر کے ایک معنی ہوتا ہے ٹھہرنا, برقرار رہنا. قرآن کی کئی آیات سے ثابت ہیں, میں بس چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا. کیوں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور ابو بکر مصیبتوں پہ بھی صبر کرنے والے تھے چونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ابو بکر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ معنا, ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہیں. تو صبر کے معنی جانیے, پھر پتہ چلے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 137 میں ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا, تیرے رب کی اچھی بات, اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا. کیوں؟ بما صبروا, اس بات پر کہ وہ برقرار رہے, دین اسلام پر برقرار رہے, احکام پر برقرار رہے. یہ ان بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے قرآن مجید میں, آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا, آیت نمبر 137 سے پہلے پڑھیں گے تو یہ وہ ہیں جو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی تعلیمات پر قائم رہے. سورۃ الفرقان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 63 سے عباد الرحمن کا تذکرہ شروع کیا. وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض حونا, زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, جاہلوں سے ان کا ڈاکرا ہو جائے تو سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں, کسی بری بات سے. مختلف صفات بیان کرتے 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 اللہ رب العالمین نے فرمایا نیکیاں مختلف اس میں ذکر ہوئی ہیں. اولئک الذین یجزون الغرفۃ بما صبروا وینقون فیہا تحیۃ وسلاما, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے جزا میں, بدلے میں پائیں گے بالا خانے, اونچی عمارتیں جنت میں پائیں گے, اور جنت میں ان کا سامنا ہوگا, ملاقات ہوگی ان کی کس چیز سے؟ تحیہ سے. تحیہ نیک دعائیں, پرخلوص دعائیں, اچھی دعائیں, وسلاما, اور سلامتی کی دعائیں انہیں حاصل ہوں گی. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما, اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ. یہ بہترین رہنے کی جگہ ہے اور ٹھہرنے کا مقام ہے. فرمایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما صبروا, صبر کرنے کی وجہ سے, یعنی قائم رہنے کی وجہ سے, ان تمام نیکیوں پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ مقام عطا فرمائے گا. اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 109 تا 111 بھی دیکھ لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین, میرے بندوں کی ایک جماعت, ایک گروہ, ایک فرقہ, بہت سے لوگ میرے بندوں میں سے جو یہ کہا کرتے تھے کہ اے رب ہمارے, ہم ایمان لے آئے, تو ہماری بخشش فرما دے, ہم پر رحم فرما, بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے, تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا اے اللہ تو ہے. فاتخذتموہم سخریا, اللہ جہنمیوں سے کہے گا, پیچھے سے پڑھ کے دیکھ لیجئے گا, آپ کو معلوم ہو جائے گا قرآن مجید کی ان آیات کا سیاق و سباق. فرمایا ان جہنمیوں سے اللہ فرمائے گا, تو پھر جب میرے بندے کہتے تھے کہ اللہ ایمان لائے, ہماری بخشش فرما دے, تو رحم فرما دے, تو رحم کرنے والا ہے, تو تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. فاتخذتموہم سخریا, تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے, ان کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے, تم نے انہیں مذاق بنایا ہوا تھا میرے بندوں کو. فرمایا حتی انسوکم ذکری, ان کے بغض نے, تمہاری شرارتوں نے, انہیں تکلیف پہنچانے نے تمہیں میرا ذکر تک بلا رکھا تھا. تم تو مجھے یاد بھی نہیں کرتے تھے, تم تو بھولے ہوئے تھے, تم بس ایمان والوں کی دشمنی میں اندھے ہوئے, ان کے مذاق اڑانے میں مصروف تھے, انہیں تکلیفیں پہنچانے میں مصروف تھے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, اور تم انہیں دیکھ دیکھ کر ان پر ہنسا کرتے تھے. فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے انہیں بدلہ دے دیا بما صبروا, اس چیز کے بدلے جو وہ برقرار رہے, بما صبروا, وہ اسلام پر برقرار رہے. انہوں نے تمہاری دشمنیوں کا, انہوں نے تمہارے بغض کا, انہوں نے تمہارے ٹھٹھا کا, انہوں نے تمہارے مذاق اڑانے کا, انہوں نے تمہارے ہنسنے کا کوئی پرواہ نہیں کی, تمہارے ہنسنے کی, تمہارے مذاق اڑانے کی کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے. وہ ہمیشہ
دین اسلام پر قائم رہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، جہاد کرنا پڑا، قتال کرنا پڑا، مال دینا پڑا، جان دینی پڑی، کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے، قائم رہے۔ وہ تمہاری ہنسی کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ تمہارے مذاق اڑانے پر ذرا دھیان نہیں دیتے تھے، ان کی ساری فکر آخرت کی فکر تھی کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کر کے، ان کے آگے پیچھے رہ کر، ان کے احکامات پر عمل کر کے، ان کی فرما برداری کر کے جنت حاصل کر لیں، یہ مقصد تھا۔ بما صبروا، وہ برقرار رہے، وہ ثابت قدم رہے، وہ جمے رہے، وہ ٹھہرے رہے، کس چیز پر؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، اس کے بدلے ہم نے یہ بدلہ دیا انہیں۔ اور اللہ فرمائے گا انہم، یقیناً یہ لوگ، ہم الفائزون، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہونے والے ہیں۔ فوز کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے حاصل کرنے سے بہت زیادہ خوشی بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایسی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اور یہ صبر کا مقام ہے، صبر کے معنی استقامت اختیار کرنے والے۔ ان کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں، وقت ختم ہو چلا نہیں پڑھ سکتا، ان آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ صابر کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلام پر برقرار رہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ابو بکر کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ابو بکر کے ساتھ تھے، مطلب ابو بکر مومن بھی تھے، صابر بھی تھے۔ صابر کے معنی دین پر قائم رہنے والے، وہ دین پر قائم رہنے والے تھے۔ جو کوئی ان کو منافق کہتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ در حقیقت منکر قرآن ہے۔ میں حدیث بھی پڑھ سکتا ہوں انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کے سامنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر چند حدیث بھی پڑھوں گا، اور وہ تمام اعتراضات بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، موقع دیا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے جس کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر و شرک کے نفاق کے بہتان لگائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سب قرآن پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جن کی فضیلت قرآن سے ثابت ہو، وہ ان کو نہ ماننے والے وہ واللہ مومن نہیں ہو سکتے، ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن پر ایمان ہوتا تو کبھی بھی ان اصحاب پر، ان رجال پر جن کے ایمان کی، جن کے نیکی کی، جن کے تقویٰ کی، جن کے صالحیت کی، جن کے مومن متقی پرہیزگار ہونے کی، محسن و صابر و شاکر ہونے کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے، ان کے ایمان کے خلاف، ان کی شان کے خلاف ایک حرف بھی نہ بولتے۔ لفظ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایک حرف بھی نہ بولتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے گمراہوں کو ہدایت دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو محبت اصحاب رسول پر قائم رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ بڑی نازک صورتحال سے دو چار ہے۔ ملک کے 3 صوبے جو ہے وہ سیلاب زدہ ہیں، سب سے زیادہ سیلاب کا شکار جو ہے وہ بلوچستان کے لوگ ہیں۔ ویسے ہی بلوچستان، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر سندھ جو ہے وہ پسماندہ ترین علاقہ ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ بلوچ اور سندھی جو ہیں ان کا انتخاب ہمیشہ وڈیرے اور جاگیردار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ وہ لوگ جو زندگی بھر 75 سال سے دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے بھی ان کو لوٹتے رہے، ان کو کھسوٹتے رہے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے رہے، گورنمنٹ سے MNMPS اپنا فنڈ لے کر اپنے محلات کھڑے کرتے رہے، گاڑیاں جائیدادیں بنائیں، اسلام آباد میں گھر بنائے، اور ان کی قوم کے لوگ کچے مکان میں رہتے ہیں۔ بارش اور ایسی بارشیں کچا مکان کب تک سہارتی، کب تک برداشت کرتی؟ بہت پسماندگی کا عالم ہے۔ جو دینی بھائی جا رہے ہیں مختلف تنظیموں کے، مختلف تحریکوں کے، وہ ان کی ویڈیوز بنا کر بھیج رہے ہیں کہ کتنی پریشانی کی حالت ہے۔ ایسی حالت میں ہم پر لازم ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنے مال میں سے، اپنے جان میں سے جو بھی خرچ کر سکیں، مال جو ہے اللہ کی راہ میں لگائیں، گھر میں ہمارے اضافی بستر ہو، راشن کے لیے پیسے دیں، اور چیزیں جو ہمارے پاس اضافی برتن ہو
جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے ہم جو ہے وہ ان سیلاب زدگان، مصیبت زدگان جو اس وقت پریشان حال ہیں ہمارے مسلمان بھائی بلوچستان میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں اور سرحد کے بھی بعض علاقوں میں، چاروں صوبے شکار ہیں، ایسے موقع پر ان کی مدد کریں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس وقت وہ مصیبت کا شکار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کھڑے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی ہے، دیکھو ان کی حالت، تم سب مسلمان ہو نا، دیکھو اس کی حالت، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ تمہارے تعاون کا مستحق ہے؟ کیا تم اس کی مسکینی، اس کی غربت، اس کی پریشان حالی اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا، صحابہ کرام نماز کے بعد گھروں کو لوٹے، واپس اپنے گھروں سے کپڑے لتے، مال، راشن، خوراک، پیسہ جو بھی ہو سکتا تھا لے کر آئے۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا اتنے بڑے بڑے دو گھٹڑ بن چکے تھے، اتنے بڑے بڑے دو گھٹڑے بن چکے تھے کہ ان سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے، ان کا بوجھ وہ سہار نہیں پا رہے تھے۔ تو یہ ایمان والوں کی کیفیت تھی، ہماری بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں جو اس وقت پریشان حال ہیں۔ سیلاب زدگان کے لیے الگ سے انشاءاللہ ساتھی کھڑے ہو کر فنڈ جمع کریں گے، آپ نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے، ان کے تعاون کے ساتھ ساتھ مسجد فنڈ میں بھی آپ نے بھرپور تعاون فرمانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کا ناصر و مددگار بنائے، ان کا حامی بنائے، ہم جان و مال سے جو قربانی دے سکے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دیں۔